آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الانسان خلق هلوعا بے شک انسان بہت لالچی پیدا ہوا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا جب اسے تکلیف پہنچے تو سخت گھبرا جانے والا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا اور جب اسے دولت ملے تو حد درجہ بخیل یعنی کنجوس. یہ 3 آیات میں یہ بتایا گیا کہ انسان کی سرش میں 3 عیب ہیں. ایک تو یہ کہ وہ حریص، لالچی، کم ظرف ہے. ایسی چیزوں کو بھی ہڑپ کرنے کے لیے بےتاب رہتا ہے کہ جو اس کے لیے حلال نہیں ہوتی. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر قیمت پر دولت سمیٹنے کے لیے ہر وقت وہ اپنی کوششوں کو انہی چیزوں میں لگا کر رکھتا ہے. خواہ وہ دولت رشوت سے ملے، لوٹ خسوٹ سے ملے، چوری رہزنی سے ملے، قوم کی غذائی اجناس کو اسمگلنگ کر کے ملے، یا قوم یا وطن سے غداری کر کے ملے، وہ باز نہیں آتا. ایسے لالچی کو عربی میں ہلو کہتے ہیں. دوسرا نقص انسان کی سرش میں جو ہے وہ فرمایا کہ وہ جزوع ہے. انسان جو ہے وہ جزوع یعنی بہت گھبرا جانے والا ہے. جب اس کے اوپر مصیبتیں آ جائیں، مصیبت کی گھٹا اس پر چھا جائے، اس کی زندگی کے افق پر نمودار ہو جائے تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، اوزان خطا ہو جاتے ہیں، امید کی کوئی کرن اسے نظر نہیں آتی. اور تیسرا نقص جو انسان کی سرش میں ہے فرمایا کہ وہ بہت سخت کنجوس، سخت بخیل ہے. کسی ملی یا قومی مقصد کے لیے کسی نادار اور فقیر کی امداد کے لیے ایک کمری بھی خرچ نہیں کرتا. یہ 3 عیب اللہ نے انسان کے بیان کیے. اب آپ خود سوچیں، مفسرین کہتے ہیں کہ جس شخص میں حرص، لالچ اتنی کوٹ کوٹ کر بھری بھی ہو، وہ حلال و حرام کی تمیز سے بھی قاصر ہو، جو مصیبت کے وقت اپنے اوسان بھی خطا کر بیٹھے اور مایوس ہو کر اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر ڈال دے، یا جب وہ دولت مند ہو یا مالدار ہو تو کنجوس بھی ساتھ ہو، کہ اتنا کنجوس ہو کہ جس کی مثال مکھی چوس سے دی جاتی ہے ایسا ہو جائے، تو بتائیے کہ کیا ایسے شخص کا وجود اپنے ملک اور ملت کے لیے باعث ننگ و عار نہیں ہوتا؟ یقیناً ہوتا ہے. اس سے اس کی بستی والے بھی نفرت کرتے ہیں، اس کے گھر والے بھی اس سے بیزار ہوتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے بھی وبال بن جاتا ہے. ایسی فطری کمزوریوں کا پیکر لیکن جب اسلام کی تعلیمات کو اپناتا ہے، جب اسلام کے دیے ہوئے دین نے جو بتائے، قرآن و حدیث میں جو ارشادات دیے گئے اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، جب اس کی زندگی کے شب و روز قرآن کریم کے پیش کیے ہوئے نظام میں اپنے اس قالب کو ڈھال لیتا ہے، تو پھر ایسے ہی انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے. وہ انسان کے جس میں 3 عیبوں کا اللہ نے ذکر کیا، پھر وہ حریص نہیں رہتا، وہ غنی ہو جاتا ہے. جب دین اسلام کی تعلیمات پر چلتا ہے اس کا دل غنی ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں سیر ہو جاتی ہیں. اگر مصائب آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، تو تیز طوفان آ جائیں اس کی زندگی میں، تو ایسے شخص سے پھر ٹکرا کر گزر جاتے ہیں، کیونکہ اس نے اسلام کا سبق، اگر اس نے دین کا سبق اگر اس نے سمجھ لیا تو پھر وہ فولاد کی چٹان کی طرح ہو جاتا ہے. اور ان حالات میں اسے اس کی امید کا چراغ جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. اور سیل حوادث جتنے بھی مصیبتیں پریشانیاں آ جائیں تو پھر وہ گھبراتا نہیں ہے، بلکہ اس وقت اس کی خفتہ جو چھپی ہوئی توانائیاں جو انسان کے اندر اللہ نے اور بھی رکھی ہیں وہ اور مزید انگڑائیاں لینے لگتی ہیں، اور ان سے وہ راہ فرار اختیار نہیں کرتا، بلکہ وہ شیروں کی طرح ان مصیبتوں پر چمٹ جاتا ہے. اور جب اس پر خوشحالی کا دور آتا ہے تو وہ محتاجوں
اور مسکینوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی مدد کرتا ہے۔ وہ کسی پریشان کو دیکھ نہیں سکتا جب تک وہ کسی کی تکلیف کو دور نہ کر دے، اسے چین نہیں آتا۔ تو میں نے گزشتہ کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اسلام کا جو نظام عبادات ہے، اسلام کا جو پروگرام دیا ہوا ہے، وہ اتنا انقلاب آفرین پروگرام ہے کہ جو صرف انسان کی تربیت نہیں کرتا بلکہ اس کی سرشت میں اس کے اندر جو عیوب اور کمزوریاں انسان کے اندر ہیں تو وہ اس کا بھی قلع کما کر دیتا ہے، اور پھر اس کو ایسی خوبیوں سے، کمالات سے انسان کو مزین کرتا ہے کہ پھر وہی انسان کہ جو لالچی تھا، جو کم ظرف تھا، جو گھبرا جانے والا تھا، جو حد درجہ بخیل تھا، لیکن جب وہی انسان قرآن کے نور سے اپنے آپ کو منور کرتا ہے تو ایسا شخص اپنے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے باعث صد عز و افتخار بن جاتا ہے۔ پھر یہی وہ شخص ہوتا ہے کہ اس کے دم سے حق کا بول بالا ہوتا ہے اور اس کی دل نوازیوں سے دکھی انسانیت کے آلام و مصائب میں کمی آتی ہے، اور یہی وہ پیکر یمن و برکت ہوتا ہے کہ جدھر سے گزرتا ہے تو مسرتوں کے پھول کھل جاتے ہیں، خوشحالی کے روشن چراغ ہو جاتے ہیں، بے بسوں کو نئی زندگی، نئی امنگ مل جاتی ہے۔ تو یہی قرآن نے پہلے انسان کے عیوب بتائے۔ اب آئیے وہ مزید آیات میں جو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے ان لوگوں کا وصف بیان کیا کہ یہ لوگ جن کے اندر تبدیلی قرآن اور سنت کی روشنی میں آ گئی اور اسلام کے پیش کیے ہوئے نظام عبادات پر عمل کرنے سے انسان کے اندر رونما ہوتی ہے، تو پھر انسان کس طرح اعلیٰ منزلوں پر پہنچتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ 3 عیوب بیان کر کے اب مزید آگے کیا فرمایا، الا المصلین، بجز ان نمازیوں کے، الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نماز پر پابندی کرتے ہیں۔ یہاں سے ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جن کی زندگی میں بے صبری نہیں، ان کی زندگی میں حرص نہیں، اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا جس میں یہ 8 اوصاف پائے جاتے ہیں، یعنی وہ 8 اوصاف آیت نمبر 35 تک ہم سنیں گے انشاءاللہ، لیکن وہ 8 اوصاف میں سے جو پہلا وصف اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ یہ وصف کیا کہ وہ نمازوں کو، فرض نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ ان کمزوریوں سے وہ لوگ نجات پا لیتے ہیں کہ جو نماز ادا کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے وقت صمیم قلب سے، یعنی دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کی یاد میں محو ہو جاتے ہیں، دائیں بائیں ان کی نظر نہیں اٹھتی، وہ اس کیفیت میں ڈوبے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے حضور میں حاضر ہیں، ان کی حرکات و سکنات بلکہ ان کے دل کے احساسات کو بھی وہ دیکھ رہا ہے رب العالمین، وہ اپنے اندر اس کیفیت کو پیدا کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ابو الخیر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عقبہ بن عامر سے دریافت کیا کہ اس آیت کریمہ میں جو دائمون کا لفظ آیا اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ یہ جو دائمون کا لفظ آیا، فرمایا اس سے مراد پابندی سے نماز ادا کرنا ہے، اور انہوں نے کہا یہ معنی نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ التفات نہ کرنا، یعنی نمازی کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہ سجدے کے اوپر مرکوز رکھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرمایا کہ اپنی نگاہ اس جگہ رکھو کہ جہاں تم سجدہ کرتے ہو۔ اب دیکھیں نماز میں جو دیکھنا کہ نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا بندہ، نماز میں جس مقام پر سجدہ کرتا ہے اس مقام پر اپنی نگاہ کو رکھے، یہ اس آیت کریمہ سے بھی پتہ چلا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ نظر کو اپنے سجدے کی جگہ پر مرکوز رکھنے سے حضور قلبی نصیب ہوتی ہے اور خطرات سے نجات مل جاتی ہے۔ یعنی بعض لوگوں کو نماز میں وسوسے آتے ہیں تو وہ آنکھیں بند کرتے ہیں تو دماغ ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ
کہ وہ آنکھیں کھلی رکھے اور اس مقام پر جہاں سجدہ کرتا ہے وہاں وہ دیکھے، تو پھر اسے نماز میں حضور قلبی بھی نصیب ہوگی۔ یاد رکھیے کہ ان دو آیات سے علماء کہتے ہیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین مومن بندے کو نماز کی برکت سے دنیاوی عیوب جو ہیں مثلا حرص ہے، ہوس ہے، لالچ سے بچائے گا۔ اور احادیث میں 5 نمازیں وقت پر ادا کرنے کے حوالے سے بہت سی فضیلتیں آئی ہیں۔ میں 2 عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ آج ہم نے پہلا وصف سنا، پھر انشاءاللہ 7 مزید وصف جو ہیں وہ جن کی زندگیوں میں یہ 8 اوصاف آ جائیں تو پھر وہ سب کے لیے کیسے رحمت بن جاتا ہے، تو پھر انشاءاللہ وہ ہم سنیں گے۔ پہلا وصف کے حوالے سے کہ سب سے پہلا وصف جس مومن میں ہے وہ نماز کی پابندی کرنا، فرض نمازیں پابندی کے ساتھ 5 نمازیں ادا کرنا، یہ انسان کی زندگی سے حرص کو نکالتی ہے، لالچ کو نکالتا ہے اور بے صبری کو نکالتا ہے۔ اس نماز کی برکت سے بہت کچھ اسے ملتا ہے۔ آئیے 2 حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مسند امام احمد میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کی، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وقت میں نماز پڑھی، جو نماز کا وقت ہے اسی میں بالکل جیسے نماز کا ٹائم شروع ہوا اسی وقت میں نمازیں پڑھی اور رکوع و خشوع کو پورا کیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے، اور جس نے نہ کیا اس کے لیے عہد نہیں، بخش دے چاہے عذاب کرے۔ یعنی اگر کسی نے 5 نمازیں بالکل وقت میں اچھی طرح وضو کر کے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع و سجود کے ساتھ ادا کی، تو اس حدیث پاک میں بشارت دی گئی کہ اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر کوئی واجب نہیں، لیکن یہ اس کی شان کریمی ہے کہ اپنے بندوں پر اس کی مہربانی ہے کہ فرمایا اللہ اسے بخش دے، اور جس نے اس طرح نہیں کیا تو میرے آقا فرماتے ہیں پھر اللہ چاہے تو بخش دے چاہے تو عذاب کرے۔ آئیے دوسری حدیث پاک جو ہے یہ کنز العمال میں ہے کہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے، اگر وہ وقت میں نماز قائم رکھے تو میں اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کروں۔ کتنی زبردست بشارت اس حدیث پاک میں ہے۔ اللہ ہمیں نمازوں کو اس کے وقت میں خشوع خضوع کے ساتھ قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے کرم سے ہمیں عذاب سے بچائے اور بے حساب ہم سب کا، ہمارے ماں باپ کا، اللہ حضور کی امت کا جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما۔ اے اللہ ہمارا درس قرآن دینا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ آج کی مبارک عظمتوں والی رات کا صدقہ اپنے محبوب کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، خیر، عزت، نعمت، راحت، سکون عطا فرما، زوال نعمت سے بچا۔ یا اللہ میرے مولا ہم سب سے تو ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم سب کو بے حساب جنت میں داخلہ نصیب فرما، اپنے محبوب کی محبت عطا فرما، تیرے پیارے محبوب کا سچا غلام بنا۔ زندگی کی جو سانسیں باقی ہیں اللہ تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح معنوں میں فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہماری بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، بے روزگاروں کو اچھا روزگار دے دے، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما، حلال طیب مبارک وسیع روزی عطا فرما، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، جو تو ہمیں عطا کر رہا ہے اس میں برکت عطا فرما، ہمیں حلال عطا فرما، حرام کے لقمے سے ہمیں ہماری نسلوں کو بچانا۔ یا اللہ ہمیں شکر کرنے والی زبان و دل دے دے، ناشکری، بے صبری سے، حرص، طمع، لالچ سے، دنیا کی محبت سے بچا، آخرت کی فکر عطا فرما، اپنی اور اپنے حبیب کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ
آج کی مبارک رات کا صدقہ ہم سب کو بار 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 حرمین شریفین کے بادب مقبول حاضری نصیب فرما، ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے بچوں کو با ادب با اخلاق بنا، حضور کا سچا عاشق بنا، دین کا سچا خادم بنا۔ اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے، جس کی جو مراد ہو یا اللہ پوری فرما۔ یا اللہ ماہ رجب کی، ماہ شعبان کی ہمیں برکتیں عطا فرما، اس کا ادب احترام کرنا ہمیں نصیب فرما، اور صحت عافیت کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھنا نصیب فرما۔ اللہ رمضان دیکھنا نصیب فرما، رمضان میں خوب عبادت کرنا نصیب فرما۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہماری آخرت اچھی کر دے، ہماری موت اچھی کر دے، ہماری قبر اچھی کر دے، موت کے وقت ہمارے لیے آسانی پیدا فرما، موت کے وقت کلمہ شریف پڑھنا نصیب فرما، موت کے وقت حضور کا دیدار نصیب فرما، موت کے وقت حضور کا دیدار نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری تمام مانگی ہوئی دعائیں تیری بارگاہ میں، یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔